ٹرمپ اور نتن یاہو کی جب ملاقات ہوئی تھی فلوریڈا میں ٹرمپ کے گھر میں، وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. پوری قوم جو ہے ایرانی قوم اکٹھی ہو چکی ہے، اور یہ خواب جو ہے نتن یاہو کا اور ٹرمپ کا تتر بتر ہو گیا. ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے. افغانستان کے بعد جب کہ انہوں نے وہاں پر اپنے ٹروپس اتارے، اس وقت سے اب وہ کسی بھی ملک میں اپنی فوجیں بھیجنے کے قابل نہیں ہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے پھر جو باڈی بیگز واپس جائیں گے تو اس سے بڑا ایک ریئیکشن ہوتا ہے وہاں کے عوام میں. روس نے اور چائنا نے دونوں نے کنڈیم بھی کیا ہے، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. کوئی عالمی جنگ یا نیوکلیر وار کا بھی خطرہ ہے؟ اللہ نہ کرے کہ ایسے ڈیسپریٹ ہو کر کوئی یہ قدم اٹھائے جس سے کہ بہت بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے پوری دنیا کا. وہ بڑی ایک خوددار قوم ہے، اور گھٹنے ٹیکنے والی قوم نہیں ہے، وہ قربانیاں دینے والی قوم ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر سیاستدان اعجاز الحق صاحب موجود ہیں. سر، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. اعجاز الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملے کے بعد جو سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. اب ایران جو ہے اس وقت مسلم ممالک جہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں وہاں پر حملہ کر رہا ہے. کویت میں ہم نے دیکھا کہ جو امریکی اڈے تھے وہاں پر حملہ کیا گیا، جو امریکن طیارے ہیں ان کو گرایا گیا، اور دونوں طرف جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو ہے ایران کے اندر جو بہت زیادہ لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. یہ سارا معاملہ جا کدھر رہا ہے؟ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ صورتحال کچھ تبدیل ہو رہی ہے؟ اس پہ ذرا کمنٹ کیجیے گا سر. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے. دو وجوہات ہیں اس کی. ایک وجہ یہ ہے کہ امریکہ، میرا خیال ہے کہ افغانستان کے بعد جب کہ انہوں نے وہاں پر اپنے ٹروپس اتارے، اس وقت سے اب وہ کسی بھی ملک میں اپنی فوجیں بھیجنے کے قابل نہیں ہے، کہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے پھر جو باڈی بیگز واپس جائیں گے تو اس سے بڑا ایک ریئیکشن ہوتا ہے وہاں کے عوام میں. تو امریکہ کی مرضی تھی رجیم چینج کرنے کی. تو رجیم چینج جو ہے وہ بمباری سے نہیں ہوتی. مسلم ممالک کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے، عمومی طور پہ، اور باقی ملکوں میں بھی یہی ہوگا، کہ جب کوئی انڈر ڈاگ ہوتا ہے، یعنی جب کسی کو آپ خاص طور پر مارنے کی کوشش کریں یا اس پہ حملہ کریں، اور اب تو خاص طور پہ ان کی شہادت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے ایرانی قوم اکٹھی ہو چکی ہے، اور یہ خواب جو ہے نتن یاہو کا اور ٹرمپ کا تتر بتر ہو گیا. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ادھر ہم حملہ کریں گے، ادھر جن لوگوں کو انہوں نے اکسایا ہوا تھا کہ رضا شاہ پہلوی کے لیے وہاں پر کوشش کریں اس کو واپس لے جانے کی، لیکن وہ ایک ناپسندیدہ شخص ہے وہاں کا، مطلب شخصیت ہے. تو یہ ان کی ایک مس کیلکولیشن ہو گئی. اب کتنا ماریں گے، کب تک ماریں گے، اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن جو ان کی خواہش تھی کہ ادھر سے ہم بمباری کریں گے تو ادھر سے لوگ باہر نکل لیں گے اور رجیم چینج کر دیں گے اور قبضہ کر لیں گے اور حکومت میں آ جائیں گے، وہ ان کا خواب پورا نہیں ہوا. اچھا، دوسری بات جو یہ بتائیے گا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف جو ہے وہاں پر حملہ کر رہا ہے، دوسری طرف کل انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، اور پھر آگے سے ایران نے یہ کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. وہاں پہ جو اس وقت علی لاریجانی صاحب آئی ہیں، وہ آپ کو کیا لگتا ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا کہ جو ایران میں نئی قیادت آئی ہے وہ بات چیت کرنا چاہتی ہے، اس حوالے سے ذرا کمنٹ کیجیے گا سر. دیکھیں، یہ بات بھی مصدقہ نہیں تھی. میرا نہیں خیال کہ ایرانی حکومت میں سے یا کسی اور نے رابطہ کیا. البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو ملک مذاکرات کروا رہا تھا عمان، اس نے امریکہ کو یہ خواہش کا اظہار کیا ہو کہ میں اگر کوشش کروں تو دوبارہ بات چیت شروع ہو سکتی ہے. ایرانیوں نے تو کہیں نہیں بات چیت کرنے کے لیے، اور کیسی بات چیت کرنی تھی انہوں نے کہ جب وہ بات چیت کر رہے تھے اور تقریباً ہر چیز پر اتفاق رائے پیدا ہو رہا تھا، تو اس بات چیت سے بہت پہلے ٹرمپ اور نتن یاہو کی جب ملاقات ہوئی تھی فلوریڈا میں ٹرمپ کے گھر میں، وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. تو ایران چاہے کچھ بھی کر لیتا، گھٹنے ٹیک دیتا، اپنا میزائل پروگرام ختم کر دیتا، اپنا نیوکلیر پروگرام جو تھا ہی نہیں
اس کو بھی ختم کر دیتا. پھر بھی انہوں نے حملہ تو کرنا ہی کرنا تھا. یہ ایک ضدی بچہ ہے لے پالک امریکہ کا, جو ضد کر کے تو ان کو تنگ کرتا ہے ہمیشہ. پچھلی دفعہ بھی اتمام حجت کے لیے بومنگ کروائی تھی امریکہ سے, اور اگلے دن پھر جا کے وہ پیس ہو گئی تھی. اور اب جس طرح سے لگ رہا ہے گلف کے اندر جو ایک افراتفری پیدا ہو گئی ہے, اسرائیل بھی ایک انوینسیبل نہیں رہا, کیونکہ میزائل وہاں تک بھی پہنچے ہیں. ان کا تل اویو میں پورا ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ تباہ ہو گیا, پینے کا پانی نہیں ہے وہاں. کئی لوگ جو ہے وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی اور ایک ضد تھی اسرائیل کی کہ امریکہ کو اس نے زبردستی اس جنگ میں دھکیلا ہے. اچھا اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تھے جو کہ شہید ہو گئے, ان کی شہادت کے بعد جو تصویر سامنے آئی, اور سب سے پہلے ایران کی طرف سے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا میڈیا اور وہاں کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی جو ہے شہید ہو گئے ہیں. یہ بات ان کو پہلے پتہ چلی, اور اس کے بعد جو تصویر بھی سامنے آئی وہ بلکہ سیٹلائٹ تصویر نہیں لگ رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اندر سے کھینچی ہے وہ تصویر. تو ایران نے پہلے بھی اپنے بہت سے جو جاسوس تھے ان کو پھانسی جو ہے چڑھایا تھا. تو یہ بات کا کتنا امکان ہے وہاں پہ, کتنی یہ بات پہ آپ کمنٹ کریں گے کہ وہاں پہ جو یہ شہادت ہوئی ہے اندر کے لوگ جو تھے وہ ملے ہوئے تھے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہی بات ہے, ایران کو جتنا خطرہ اندر سے ہے اتنا باہر سے ہے, تو مقابلہ وہ کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی اسماعیل ہانیہ سے لے کر اور ان کے جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا وہ مخبری ہوئی تھی. ہندوستان کی اور را اور موساد کی جوائنٹ انٹیلیجنس تھی جو کہ اندر پہنچ چکی تھی ایران کے, جنہوں نے مل کر, اور بعد میں پتہ لگ گیا تھا کہ اس میں انڈین جاسوس بھی ہیں اور دوسرے اپنا, کیونکہ چاہ بہار میں اسرائیل کے جاسوس بھی تھے, انڈیا کے بھی تھے, کیونکہ چاہ بہار میں جہاں سے پہلے نکل کر گلبشن جہدیو آیا تھا پاکستان میں, وہاں بہت سے انڈین تھے جو وہ کام کر رہے تھے, اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ را سے منسلک تھے. اور وہ اور پھر موساد اور را مل کر یہ ساری مخبری کر رہے تھے اسرائیل کے لیے, جہاں پہ ماضی میں بھی نشانہ بنایا گیا ان کو, اور اس دفعہ بھی ان کی جو مخبری ہوئی ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے اور کس جگہ پہ موجود ہے, کہاں پہ بومبنگ کرنی چاہیے, وہ اندر سے خبر نکل کر گئی تھی. اچھا اعجاز الحق صاحب یہ بتائیے گا, اب جو سپریم لیڈر کے بعد ان کے جو جانشین ہوں گے وہ وہاں پہ لوگوں کا کیا اس وقت تاثر ہوگا, وہاں کی جو قیادت ہے وہ کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت؟ آپ بڑے باخبر ہیں, آپ کا کوئی تعلق یا کوئی رابطہ ہوا وہاں پہ ایران کے لوگوں کے ساتھ, یا کوئی بات پتہ چلی وہاں پہ کہ وہاں پہ اس وقت لوگ کیا سوچ رہے ہیں سر؟ دیکھیے وہ بڑی ایک خوددار قوم ہے اور گھٹنے ٹیکنے والی قوم نہیں ہے, وہ قربانیاں دینے والی قوم ہے. باقی سارا اسلامی ملک جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے اور یہ جو ہے شہادتیں دے رہے ہیں. ہم لوگ جلوس نکال رہے ہیں, اپنی املاک کو آگ لگا رہے ہیں, وہ شہادتیں دے رہے ہیں. تو ایک جو اچھی بات ہے ایران کے اندر وہ یہ ہے کہ چین آف کمانڈ نہیں ٹوٹنے دیتے. وہ انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آیت اللہ علی خامنہئی کو جو کچھ ہو گیا تو آگے کیا ہوگا, کس طرح سے آگے چلے گا معاملہ. ابھی بھی انہوں نے یہ پہلی کھیپ اور دوسری اور تیسری سب تیار کی ہوئی ہیں, اور اسی طرح فوج کے اندر بھی کہ اگر ہمارا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ اگر شہید ہو جاتا ہے تو اگلا کون ٹیک اوور کرے گا. تو اس لیے اس مسئلے پہ کوئی کیوس نہیں ہے, ساری مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. اب ان کو یہ احساس بھی ہو گیا ہوگا, جو کہہ رہے تھے کہ 3-4 دن میں لوگ نکل آئیں گے, اب 3-4 ہفتوں کی بات کر رہے ہیں کہ 3-4 ہفتے تک بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ہفتوں تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے. اچھا اعجاز اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کویت میں بھی ایران نے امریکہ کے جو طیارے تھے وہ گرائے ہیں, تو یہ جو مسلم ممالک میں امریکہ کی جو بیسز تھی وہاں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ مسلم ممالک جو ہیں وہ کیا اس وقت سوچ رہے ہیں ایران یہ معاملہ باقی والے دنوں میں, آنے والے دنوں میں جاری رکھے گا؟ اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے جو مسلم ممالک میں جہاں ان کے بیسز ہیں وہاں سے کچھ سامان بھی پیک کر رہا ہے, تو یہ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ, اور ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہہ بھی دی ہے, اور تمام ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کر کے انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہم
آپ پر حملہ نہیں کر رہے، جس نے ہم پہ حملہ کیا ہے اب ان کی تنصیبات پر حملہ کر رہے ہیں. اب وہ تنصیبات انفارچونیٹلی اگر آپ کے ملک کے اندر ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم آپ پہ حملہ نہیں کر رہے، ہم امریکہ جس نے ہم پہ اٹیک کیا ہے ہم اس کو جواب دے رہے ہیں، ریٹیلیٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں مجبوراً آپ کے ملکوں کے اندر آنا پڑ رہا ہے. اچھا، یہ اعجاز اللہ صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ چائنا اور روس یہ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ان کی طرف سے کیا ایران کا کوئی مزید سپورٹ ہی کریں گے یا پھر یہ بھی کھڑے تماشائی بنے رہیں گے؟ یہ کیا چیز سامنے آنے والی ہے؟ دیکھیں، کوئی ملک کسی کے لیے جنگ کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالتا، نہ چائنا ڈالے گا نہ روس ڈالے گا. روس نے اور چائنا نے دونوں نے کنڈیم بھی کیا ہے، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں. اب وہ کس حوالے سے مدد کر رہے ہیں یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آج کس طرح سے جہاز جو ہے ان پہ جیمرز لگے ہیں، اور کس طرح سے ان کو بلائنڈ کیا گیا، اور کس طرح سے وہ جو انہوں نے کہا امریکہ نے کہ یہ فرینڈلی، ہمارا اپنا فرینڈلی فائر تھا. تو اب یہ پتہ نہیں کہ اپنا تھا یا ان کو مفلوج کر دیا گیا تھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. کوئی عالمی جنگ یا نیوکلیر وار کا بھی خطرہ ہے اعجاز اللہ صاحب؟ کیونکہ اس وقت ایک تو ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف کہا بھی کیا تھا امریکہ کی جانب سے کہ نیوکلیر وار بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے بھی معاملات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو سارے اس وقت دنیا میں جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا کوئی آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح کی حماقت بھی کوئی امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے نظر تو نہیں آئے گی؟ ٹھیک ہے، ڈیسپریشن میں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر یہ افغانستان پاکستان کے بیچ میں جو چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے بھی آپ بعد میں آپ کو پتہ لگے گا کہ کس کا ہاتھ تھا. میرا نہیں خیال کہ افغانیوں کو یہ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا، جس سے کہ ہمارے اتنے درینہ تعلقات خراب ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی کسی نے اکسایا ہی تھا. اور ادھر سے نریندر مودی گئے اسرائیل، اور وہاں سے افغانستان نے ہم پہ حملہ شروع کر دیا، اور ہم نے ان پر حملہ کیا تاکہ اٹینشن ڈائیورٹ رہے، کیونکہ انہوں نے حملہ کرنا تھا ایران پہ، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ گرد و نواح کے جو ملک ہیں وہ آپس میں الجھے رہیں تاکہ ہم ایزی ہو جائیں. اسرائیل اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے نیوکلیئر کی، اللہ نہ کرے کہ ایسے ڈیسپریٹ ہو کر کوئی یہ قدم اٹھائے جس سے کہ بہت بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے پوری دنیا کا، کیونکہ یہ ویپن ہے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہوتے. اسرائیل جو ہے وہ کیا کوئی اگلا ہدف یا کوئی ایسا حملہ؟ کیونکہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بڑی پروفیشنل ہے اور بہادری جرت بھی، انڈیا کو بھی ہم نے جو جنگ میں جو ہے ناکو چنے چبوائے تھے اس کو یاد ہے، لیکن یہ اسرائیل کوئی ایسی غلطی کر سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھنا چاہیے. دونوں اسرائیل اور ہندوستان کی جس طرح کا گٹھ جوڑ ہے، اس میں کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ چل کر جس طرح انہوں نے ایران پہ الزام لگانے شروع کیے تھے کہ یہ نیوکلیئر بم بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. پاکستان تو آلریڈی نیوکلیئر اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بھی ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جہاد افغانستان کی برکت سے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر بننے کا موقع دیا، ورنہ تو دنیا نے ہمیں کبھی نیوکلیئر بننے ہی نہیں دینا تھا. آپ دیکھ لیں ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور عراق کے ساتھ کیا ہوا، یعنی جھوٹے دعوے کر کے جو ہے ان ملکوں کو تباہ کر دیا گیا. پھر لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، پھر اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ کیا ہوا. تو افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ الجھ رہے ہیں اور باقی لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جی اعجاز الحق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آج کے اس پروگرام کے ساتھ. مجھے دیں اجازت. اعجاز الحق صاحب جو کہ سینئر سیاستدان ہیں، وہ اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال جو انٹرنیشنل معاملات ہوئے ایران پر امریکہ اسرائیل کے حملے کے بعد، وہ بڑے ہی تفصیلی طور پر سمجھا رہے تھے، اور اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے اعجاز الحق صاحب کا یہ انٹرویو دیکھنا انتہائی ضروری ہے. آج کے اس پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.